بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کے ناول فوگی ٹاسک کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 8 کی طرف۔ تم یہاں مساکو نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک حیرت کے جھٹکے سے پوری طرح سنبھل نہ سکا تھا کہ یکلخت عمران کا بایاں بازو گھوما۔ مساکو نے تیزی سے ہٹ کر بچنے کی کوشش کی، لیکن وہ عمران کے داؤ کو نہ سمجھ سکا۔ اس کے بائیں بازو کی ضرب سے بچنے کے لیے وہ لاشعوری طور پر دائیں طرف کو ہٹا تھا، اور اسی لمحے عمران کا دایاں بازو گھوما اور مشین پسٹل کا بٹ پوری قوت سے مساکو کی کنپھٹی پر پڑا۔ عمران نے ضرب لگاتے ہوئے ہاتھ کو گھما دیا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل کا بٹ مساکو سے ٹکرایا تھا۔ مساکو چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا ہی تھا کہ عمران کی لات حرکت میں آئی، اور پھر عمران نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، اور چند بھرپور ضربوں کے بعد مساکو بے حس و حرکت ہو گیا تو عمران نے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور مساکو پر جھک گیا۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اندازہ کیا کہ کہیں اسے جلدی ہوش تو نہیں آ جائے گا، لیکن جب اسے اطمینان ہو گیا کہ ایسا نہیں ہوگا تو وہ سیدھا ہو کر مڑا اور پھر اس کمرے سے باہر آ گیا، اور تھوڑی دیر بعد اس نے اس چھوٹی سی کوٹھی کو چیک کر لیا۔ عقبی طرف گراج میں پڑی مکانے کی لاش کے علاوہ یہاں اور کوئی آدمی نہ تھا، اور یہاں ایک کمرے کی الماری میں جدید اسلحے کے علاوہ اور کوئی خاص چیز بھی نہ تھی۔ شاید یہ چھوٹا سا پوائنٹ عام سی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسٹور سے عمران کو رسی کا بنڈل مل گیا، اور عمران رسی کا بنڈل اٹھائے جب واپس اس کمرے میں داخل ہوا جہاں مساکو فرش پر بے ہوش پڑا تھا، تو میز پر موجود کارڈلیس فون سے گھنٹی بجنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ عمران نے فون پیس اٹھایا اور اس کا بٹن آن کر کے اسے کان سے لگا لیا۔ یس، مساکو بول رہا ہوں، عمران نے مساکو کے لہجے میں کہا۔ ماسٹر بول رہا ہوں مساکو، وہ آدمی تو ابھی تک کہیں بھی دستیاب نہیں ہو سکا، کیا تم نے اسے درست طور پر پہچانا تھا؟ دوسری طرف سے کرخص سی آواز سنائی دی۔ یس ماسٹر، میں نے اسے پہچان کر اس پر دراز کھولا تھا، وہ 100% وہی آدمی ہے۔ یقیناً وہ کسی قریبی عمارت وغیرہ میں گھس گیا ہوگا، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیونکہ پہلے بھی مساکو نے جب کار میں ماسٹر سے بات کی تھی تو اس کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ کیا وہ اکیلا تھا یا پورا گروپ تھا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اکیلا تھا، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، پھر لازماً تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنا گروپ کے ساتھ آئے گا۔ اس گروپ میں اس کے ساتھ 2 عورتیں اور 3 مرد بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک عورت سوئس نژاد ہے جبکہ دوسری عورت اور تینوں مرد پاکیشیائی ہیں، ماسٹر نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے ماسٹر کہ وہ لوگ ساتھ ہوں، لیکن ہم انہیں تو نہیں پہچانتے، عمران نے کہا۔ ہاں، بہرحال وہ بچ کر کہاں جا سکے گا؟ تم کہاں ہو اس وقت؟ ماسٹر نے پوچھا۔ 0.4 ماسٹر، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، میری دوسری کال آنے تک وہیں رہو، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے فون آف کر کے اسے میز پر رکھ دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ باٹوش نے ناراک میں ان کے بارے میں سراغ لگا لیا تھا، اس لیے اسے گروپ کے بارے میں یہ معلومات حاصل ہو سکی ہوں گی جو اس نے اس حملہ آور گروپ تک پہنچائی ہوں گی۔ عمران نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے مساکو کو اٹھا کر کرسی پر ڈالا اور پھر رسی کی مدد سے اس نے اسے اچھی طرح کرسی کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ اب مساکو سے اس ماسٹر کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے کور کر کے وہ اس پورے گروپ کو کام سے روک سکے، ورنہ یقیناً ٹافیوں میں انہوں نے کسی کو کام نہیں کرنے دینا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے کرسی پر بندھے ہوئے مساکو کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب مساکو کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو اس نے ہاتھ ہٹا لیے اور پیچھے ہٹ کر سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ذاتی طور پر مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں سے نکل کر وہ ماسٹر تک کیسے پہنچے گا۔ اصل حلیے میں باہر جاتی وہ لازماً کہیں نہ کہیں چیک ہو جائے گا، اور میک اپ کر کے باہر نکلنے پر بہرحال یہی صورت ہوگی، اس لیے وہ مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ ماسٹر تک پہنچنے کے لیے وہ کون سا ذریعہ اختیار کرے کہ اسی لمحے مساکو نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور عمران اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مساکو نے ہوش میں آتے ہی لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے وہ بندہ ہونے کی وجہ سے صرف قسمسار کر رہ گیا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گیا؟ پوری طرح ہوش میں آتے ہی مساکو نے وہی پہلے والا سوال کیا۔ یہ سوال ظاہر ہے بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے ذہن میں تھا، اور اب ہوش میں آتے ہی اس نے سب سے پہلا یہ سوال کیا تھا۔ میں تمہاری کار کی عقبی سیٹوں کے درمیان دبکا ہوا تھا، عمران نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ ہو، مجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں نے تمہیں غوطہ لگا کر اپنی کار کی سائڈ میں جاتے دیکھا تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو تم وہاں موجود نہ تھے، میں سمجھا تم دیوار پھاند کر نکل گئے ہوگے، مساکو نے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اب تک یقیناً ہٹ ہو چکا ہوتا، لیکن چونکہ میں ہمیشہ اچھے مقصد کے لیے کام کرتا ہوں اس لیے قسمت بھی میرا ساتھ دیتی ہے۔ اب دیکھو، تم اس وقت میرے سامنے اس حالت میں موجود ہو اور تمہارے گروپ کے آدمی پورے ٹاکیوں میں مجھے پاگلوں کی طرح تلاش کرتے پھر رہی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
ہاں تم واقعی قسمت کے دھنی ہو، ورنہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب تم کیا چاہتے ہو؟ مساکو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے اور تمہارے گروپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تمہارا گروپ معاوضہ لے کر کام کرتا ہے اور یہ کام تمہیں باٹوش نے دیا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس سے کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، عمران نے کہا۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے، ماسٹر جب کوئی کام لے لے تو پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتا، مساکو نے حتمی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے ماسٹر کو اس بات پر رضامند کیا جا سکتا ہے، میرے پاس اس کے لیے ایسی ٹپ موجود ہے کہ وہ لازماً ایک سائٹ پر ہو جائے گا۔ میں صرف تمہارے ماسٹر سے روبرو ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ کہ یہ ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا۔ کسی صورت نہیں ہو سکتی کیونکہ تم ماسٹر تک زندہ پہنچ ہی نہیں سکتے، مساکو نے کہا۔ ماسٹر تو زندہ یہاں تک آ سکتا ہے، عمران نے کہا تو مساکو بے اختیار چونک پڑا۔ ماسٹر اور جہاں اوہ نہیں، وہ اپنے کلب سے باہر جاتا ہی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، مساکو نے کہا۔ کس کلب کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے ایسے ہی بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹپ ٹاپ کلب، وہ ماسٹر کا کلب ہے، ماسٹر وہیں رہتا ہے، مساکو نے کہا۔ اوکے بس مجھے یہی پوچھنا تھا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے مشین پسٹل جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ تم مجھے ہلاک کر کے بھی نہ بچ سکو گے، مساکو نے عمران کے چہرے پر ابھر آنے والے صفاقانہ تاثرات کو دیکھ کر بخلائے لہجے کہا۔ یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، چونکہ تم نے مجھ سے تعاون نہیں کیا اس لیے تم چھٹی کرو، باقی کام میں خود کر لوں گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ سنو پلیز مجھے مت مارو، میں تمہارے ساتھ اس شرط پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں سامنے نہ ہوں، ورنہ ماسٹر بے حد شفاق آدمی ہے، وہ مجھے ہلاک کر دے گا اور میں مرنا نہیں چاہتا، مساکو نے گڑ گڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو مساکو، مجھے واقعی تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ اور تمہاری لاش گٹر میں تیرتی پھرے۔ ماسٹر جیسے لوگوں کو اپنے ماتحتوں کی موت سے کوئی رنج نہیں پہنچتا، ان کی نظروں میں تم جیسے لوگ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے میں تمہیں ایک آفر کر رہا ہوں کہ تمہاری کار کی اگلی سیٹ پر نیم دراز ہو کر باہر نکلوں گا، تم کار ٹپ ٹاپ کلب کے صرف اس حصے تک لے جانا جہاں سے میں ماسٹر تک پہنچ سکوں، میرا وعدہ ہے کہ تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا، لیکن یہ سن لوں کہ اگر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو پھر، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ٹپ ٹاپ کلب کے سامنے تو اتار سکتا ہوں، کار اندر نہیں لے جا سکتا ورنہ ماسٹر کو اطلاع مل جائے گی اور وہ انتہائی وہمی اور شکی آدمی ہے، مساکو نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھا اور اس نے کرسی کے عقب میں جا کر رسی کی گانٹھ کھول دی۔ چند لمحوں بعد مساکو آزاد ہو چکا تھا، چونکہ اس کے پاس رسک لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے اس نے بہرحال رسک لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مکانی کا کیا کیا ہے تم نے؟ مساکو نے آزاد ہوتے کہا۔ وہ ہلاک ہو چکا ہے، اس کی لاش گراج میں پڑی ہے، عمران نے کہا، اور مساکو نے اس بات میں سارے لا دیا۔ آؤ میرے ساتھ، مساکو نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران ذرا سا سائڈ پر ہو گیا۔ مساکو دروازے کی طرف بڑھتا ہوا اچانک بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے عمران کے ہاتھ سے مشین پسٹل اڑتا ہوا کمرے کے کونے میں جا گرا۔ مساکو نے اچانک بازو گھما کر عمران کے ہاتھ پر ضرب لگائی تھی جس میں اس نے مشین پسٹل پکڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے عمران پر انتہائی ماہرانہ انداز میں جوڑوں کا وار کیا، لیکن دوسرے لمحے وہ یکلک چیختا ہوا ہوا میں اچھلا اور پھر ایک دھماکے سے پشت کے بل نیچے جا گرا۔ اچھا ہوا تمہاری اصلیت یہیں سامنے آ گئی، عمران نے کہا، پھر اس کے ساتھ ہی وہ کمرے کے اس کونے کی طرف بڑھ گیا یا مشین پسٹل گرا تھا۔ اس نے مڑ کر بھی مساکو کی طرف نہ دیکھا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ گردن میں مخصوص بل آنے کی وجہ سے اس کا سانس رک گیا ہوگا، اور جب تک عمران مشین پسٹل اٹھا کر مڑے گا مساکو کی روح کف سے انسری سے پرواز کر چکی ہوگی۔ ویسے بھی وہ یہاں فائر کا دھماکہ نہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ گنجان آباد علاقہ تھا اور یہاں کی پولیس انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے کی عادی تھی، اس لیے اس نے مساکو کو گردن سے پکڑ کر اس طرح گھما کر نیچے پھینکا تھا کہ اس کی گردن میں بل آ گیا تھا۔ اب جب تک اس بل کو مخصوص انداز میں سیدھا نہ کیا جاتا وہ سانس نہ لے سکتا تھا، اور ظاہر ہے سانس رک جانے کا یہ نتیجہ یقینی موت ہی تھا۔ عمران نے مشین پسٹل اٹھایا پھر واپس مڑا تو اس دوران مساکو ختم ہو چکا تھا۔ عمران نے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور دروازے سے باہر آ گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا، پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے ٹپ ٹاپ کلب تک بغیر کسی چیکنگ کے پہنچنے کا ایک طریقہ سوچ لیا تھا۔ پھاٹک کھول کر وہ باہر آیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ جلد ہی اسے ایک بک سٹال نظر آیا اور اس نے بک سٹال سے ایک اخبار خریدا اور اسے طے کر کے جیب میں ڈالا اور آگے چوک کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ ٹپ ٹاپ کلب، عمران نے ٹیکسی کی اگلی سیٹ پر بیٹھتے کہا۔ یس سر، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا اور ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ عمران نے جیب سے اخبار نکالا، اسے چہرے کے آگے اس انداز میں پھیلا لیا کہ دونوں سائڈوں سے اس کا چہرہ نظر نہ آئے اور دیکھنے والا یہی سمجھے کہ وہ کوئی مصروف بزنس مین ہے جسے ٹیکسی میں ہی اخبار پڑھنے کی فرصت ملی ہے۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ٹیکسی ایک 2 منزلہ کلب کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔
عمران نے اخبار طے کر کے وہیں سیٹ پر ڈالا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا. اس نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا. باقی تمہاری ٹپ ماں اخبار کے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. شکریہ جناب. ٹیکسی ڈرائیور نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا اور عمران سر ہلاتا ہوا مڑا اور اطمینان سے چلتا ہوا کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا. اسے معلوم تھا کہ اس کی تلاش پورے شہر میں تو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کسی کو خیال بھی نہ ہوگا کہ ان کا شکار اس کلب میں بھی آ سکتا ہے. کلب خاصا بڑا تھا اور اس میں آنے جانے والے افراد بھی خاصے خوشحال طبقے کے لوگ تھے، جن میں سیاحوں کی تعداد بھی خاصی تھی. اس لیے عمران اطمینان سے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا. کلب کا ہال خاصا وسیع و عریض تھا اور اسے انتہائی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا. عمران اندر داخل ہوا اور سیدھا وسیع و عریض کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا. یہاں 4 باچانی لڑکیاں سروس میں مصروف تھیں. یس سر. ایک لڑکی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. ماسٹر کہاں بیٹھا ہے؟ عمران نے پوچھا تو لڑکی بے اختیار چونک پڑی. ماسٹر مگر آپ کون؟ لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. میں نے مساکو کا انتہائی ضروری پیغام دینا ہے اور دینا بھی اس انداز میں کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے. عمران نے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا. اوہ، دائیں طرف راہداری میں آگے چلے جائیں، سب سے آخر میں ماسٹر کا اسپیشل آفس ہے. ماسٹر وہیں ہے، لڑکی نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے دائیں طرف کو مڑ گیا. اسے معلوم تھا کہ لڑکی فون پر اطلاع ضرور دے گی، لیکن اسے اس کی فکر نہ تھی کیونکہ مساکو کا نام سن کر وہ لوگ زیادہ پرواہ نہ کریں گے. دائیں ہاتھ پر موجود راہداری میں پہنچ کر وہ تیزی سے آگے بڑھتا گیا. اس راہداری میں کلب کے مختلف آفسز سے اور ہر آفس کے سامنے 2 مسلح آدمی باقاعدہ پہرا دے رہے تھے. وہاں کافی لوگ آ جا رہے تھے، اس لیے عمران بھی اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا. سب سے آخر میں ایک دروازہ تھا جس پر کسی قسم کی کوئی نیم پلیٹ موجود نہ تھی، البتہ 2 مسلح باچانی باہر چوکنا انداز میں کھڑے تھے. مساکو نے بھیجا ہے، ماسٹر سے بات کرنی ہے. عمران نے اس کے قریب جا کر رکتے ہوئے کہا. اوہ اچھا. ایک دربان نے کہا اور خود ہی ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا تو عمران سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہوا. یہ ایک خاصا بڑا ہال نما کمرہ تھا جس کی ایک سائڈ پر دھندلے شیشے کا کیبن تھا، جس کے سامنے کوس کی شکل کا کاؤنٹر تھا، جس کے پیچھے ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. اس کے سامنے کئی رنگوں کے فون موجود تھے. باقی ہال میں صوفے رکھے ہوئے تھے اور ان صوفوں پر اس وقت تقریباً 2 مرد اور 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. عمران نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا، پھر سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا. یس سر. کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی نے سر اٹھا کر غور سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ عمران اسے کوئی جواب دیتا کیبن کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر باچانی تیزی سے باہر نکلا ہی تھا کہ عمران اس سے بھی زیادہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا. مسٹر. لڑکی نے بخلا کر اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے خاموش رہو. عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا. کیبن خاصا بڑا تھا جو شاندار انداز میں سجا ہوا تھا. وہ ایک بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر سخت چہرے والا باچانی بیٹھا ہوا تھا. انٹرکام کا ریسیور اس کے کانوں سے لگا ہوا تھا. عمران جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس نے ریسیور رکھ دیا. اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات ابھر آئے تھے. اس انداز کی غیر اخلاقی حرکت میں پسند نہیں کرتا مسٹر، اس لیے واپس جاؤ اور جب وقت دیا جائے تب آنا. ادھیڑ عمر باچانی نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا. ظاہر ہے اس کی سیکرٹری نے اسے انٹرکام پر عمران کی زبردستی اندر آنے کے بارے میں بتا دیا تھا. بہت خوب. کسی کو ہلاک کرنے کے لیے پورے ٹاکیوں میں تم نے قاتلوں کا جال پھیلا رکھا ہے اور ابھی تم اخلاقیات کا سبق دے رہے ہو. عمران نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا تو باچانی بے اختیار اچھل پڑا. تم کون ہو؟ کیا مطلب؟ باچانی نے کہا اور اس کے ساتھ اس کا ہاتھ تیزی سے میز کی کھلی دراز میں داخل ہو گیا. میرا نام علی عمران ہے. وہی علی عمران جسے تمہارا گروپ ہلاک کرنا چاہتا ہے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. البتہ اس کی نظریں ماسٹر کے ہاتھ میں جمی تھی جو بھی میز کی کھلی دراز میں تھا. اوہو، تو تم یہاں تک پہنچ گئے، مگر کیسے؟ ماسٹر نے یکلا کراتے ہوئے لہجے میں کہا. اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ تیزی سے اٹھا مگر دوسرے لمحے اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل اڑتا ہوا سائیڈ پر جا گرا. میں تم سے صرف چند باتیں کرنے آیا ہوں، سمجھے؟ ورنہ گولی تمہارے دل پر بھی پڑ سکتی تھی. اور یہ سن لو کہ اگر باٹوش جیسا سیکرٹ ایجنٹ خود مجھ سے چھپ کر بیٹھا ہے تو ظاہر ہے اسے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ مجھ میں بہرحال اتنی صلاحیتیں موجود ہے کہ میں اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں. عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اطمینان سے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا. ماسٹر کے ہونٹ بھینچ سی گیا. اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے. تم یہاں زندہ سلامت کیسے پہنچ گئے؟ ماسٹر نے کہا. میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا تھا اور میں نے اخبار اپنے چہرے کے آگے کر لیا اور ٹیکسی نے مجھے یہاں تمہارے کلب پہنچا دیا اور بس. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ماسٹر نے بھی اختیار ایک طویل سانس لے لیا. تم کیا کہنے آئے ہو؟ ماسٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. صرف یہ بتا دو کہ میک اپ چیک کرنے والے گروپ پاٹونا کا ہیڈ کون ہے اور وہ کہاں مل سکتا ہے؟ عمران نے بڑے مطمئن سے لہجے میں کہا.
مجھے نہیں معلوم، ماسٹر نے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا یہ آفس ساؤنڈ پروف ہے، اس لیے جو کچھ یہاں ہوگا اس کے لمحہ باہر کسی کو نہیں ہوگا، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ جب تک تم اجازت نہیں دو گے باہر سے کوئی اندر بھی نہیں آئے گا، اور میرے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود ہے۔ اگر میں جیب کے اندر سے اس قدر درست نشانہ لگا سکتا ہوں کہ گولی صرف تمہارے پسٹل پر پڑی اور تمہارے ہاتھ اور انگلی کو خراش تک نہیں آئی، تو اب یہ گولی پلک جھپکنے میں تمہارے دل میں بھی گھس سکتی ہے، اور اتنی بات تو تم بھی جانتے ہوگے کہ جب گولی براہ راست دل میں گھس جائے تو آدمی دوسرا سانس نہیں لے سکتا۔ ویسے مجھے تم سے اور تمہارے گروپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے تم بس مجھے پارٹنر گروپ کے چیف کے بارے میں بتا دو، میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد اگر تمہارے آدمی مجھے ہلاک کر دے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ پاٹونا گروپ کا چیف سٹار ہے، پاٹونا ہوٹل کا مالک، ماسٹر نے جواب دیا۔ اوکے، ریسیور اٹھاؤ، اسے ڈائریکٹ کرو اور موجود لاؤڈر کا بٹن آن کر کے سٹار کو کال کرو اور اس سے پوچھو کہ کیا اس کے گروپ نے میرا سراغ لگایا ہے یا نہیں۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے اس سے پوچھنے کی، یہ میری توہین ہے، ماسٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ میں کنفرم ہو جاؤں کہ تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے، عمران نے کہا۔ میں نے درست کہا ہے، ماسٹر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ اوکے، مجھے تم پر اعتماد ہے۔ اب اپنے تمام گروپس کو جنرل کارگروں نے کہو کہ تم نے میرے خلاف مشن واپس لے لیا ہے، اس لیے اب وہ میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ عمران نے کہا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ماسٹر کبھی مشن مکمل کیے بغیر اسے واپس نہیں لے سکتا، ماسٹر نے انتہائی حتمی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تمہاری مرضی، عمران نے سر دلجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل نے یکلخت گولیاں اگلنی شروع کر دی۔ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی ماسٹر کے منہ سے یکلخت ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ کرسی پر بیٹھا ہی فرش پر نیچے جا گرا۔ عمران نے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور پھر اٹھ کر عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عقبی دروازہ دیکھ کر ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس دروازے سے کلب کی عقبی طرف خفیہ راستہ جاتا ہوگا، کیونکہ ایسے کلبوں میں جو اسپیشل آفیسز بنائے جاتے ہیں ان میں اس قسم کے راستے لازماً رکھے جاتے ہیں، اور وہی ہوا۔ عقبی دروازے سے ایک تنگ سا راستہ موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران اس راستے سے گزر کر کلب کی عقبی طرف ایک اور بڑی سڑک پر پہنچ گیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر ایک بک سٹال سے پھر اخبار خریدا، پھر پہلے کی طرح وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس بار ٹیکسی ٹپ ٹاپ کلب کی بجائے پاٹونا ہوٹل کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد پاٹونا ہوٹل کی عالی شان عمارت پر پہنچ گئی۔ جہازی سائز کا نیون سائن جل بجھ رہا تھا۔ ٹیکسی نے اسے مین گیٹ کے سامنے اتارا تو عمران نے اس بار بھی اخبار ٹیکسی میں چھوڑا اور کرائے کے ساتھ ٹپ دے کر وہ مین گیٹ میں داخل ہو گیا۔ یہ ہوٹل بھی خوشحال طبقے کے افراد سے بھرا ہوا تھا، جن میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ تقریباً ہر ملک کے سیاح بھی یہاں نظر آ رہے تھے۔ عمران اطمینان سے چلتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ یس سر، کاؤنٹر کے پیچھے موجود لڑکی نے عمران سے مخاطب ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سٹار سے ملنا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سٹار؟ کون سٹار؟ لڑکی نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس ہوٹل کا مالک سٹار، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری سر، وہ کسی سے نہیں ملتے، لڑکی نے روکھا سا جواب دیا اور دوسرے کام میں مصروف ہو گئی۔ چلو وہ نہیں مل سکتے تو کوئی مینیجر، جنرل مینیجر تو ملتا ہوگا، عمران نے کہا۔ آپ سیکنڈ مینیجر سے مل لیں، بائیں ہاتھ پر راہداری میں ان کا آفس ہے، سوکارتو نام ہے ان کا، لڑکی نے جواب دیا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور تیزی سے بائیں طرف کو بڑھ گیا۔ سارا ہال کراس کر کے وہ بائیں ہاتھ کی راہداری میں پہنچا۔ وہاں واقعی ایک آفس موجود تھا جس کے باہر ایک باوردی چپڑاسی کھڑا ہوا تھا۔ عمران کے پہنچنے پر اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے عمران کو بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا، تو عمران نے جیب سے ایک چھوٹا سا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا اور تیزی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ وہاں 4 مرد اور 2 عورتیں موجود تھیں، جبکہ آفس ٹیبل کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر باچانی سوٹ پہنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ مسلسل فون سننے میں مصروف تھا اور ساتھ ساتھ ہدایات بھی دے رہا تھا۔ عمران اطمینان سے آگے بڑھا، پھر وہ میز کی دوسری طرف موجود ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سیکنڈ مینیجر سوکارتو نے اسے سرسری انداز سے دیکھا اور ریسیور رکھ کر دوسرے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور نمبر پریس کر کے باتیں شروع کر دی۔ اسی دوران ایک اور فون کی گھنٹی باز اٹھی تو اس نے پہلے والے فون کا ریسیور رکھ کر اس فون کا ریسیور اٹھا لیا جس کی گھنٹی بجی تھی۔ اچانک عمران نے ہاتھ بڑھایا اور دوسرے لمحے اس نے اس کے کان سے لگا ہوا ریسیور جھپٹ کر اسے واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کیا تم نے؟ کون ہو تم؟ سیکنڈ مینیجر نے چونک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کمرے میں موجود دوسرے افراد بھی عمران کی اس حرکت پر چونک پڑے تھے اور وہ بھی حیرت بھری نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اسی لمحے ایک اور فون کی گھنٹی بجنے لگی تو سیکنڈ مینیجر نے ہاتھ ریسیور کی طرف بڑھایا، لیکن اس کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے عمران نے اس فون کا ریسیور اٹھا کر سائیڈ پر رکھ دیا۔ سنو،
میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بیٹھا ضائع کرتا رہوں. مجھے اسٹار سے ملنا ہے اور میں فوگی ٹاسک کا نمائندہ ہوں. عمران نے سارد لہجے میں کہا. تو سیکنڈ مینیجر بے اختیار اچھل پڑا. فوگی ٹاسک؟ اوہو اچھا، مگر کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ سیکنڈ مینیجر نے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا. باٹوش نے. عمران نے کہا. تو سیکنڈ مینیجر ایک بار پھر چونک پڑا. لیکن آپ تو ایشیائی ہیں. جبکہ سیکنڈ مینیجر نے اس بار قدر سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا. میں میک اپ پہ ہوں. عمران نے اسی طرح سارد لہجے میں کہا. اوہ اچھا ٹھیک ہے جناب، آئیے میرے ساتھ. مینیجر نے اس بار قدر مطمئن لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. آئیے جناب. اس نے کبھی دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا. عمران سارے لاتا اس کے پیچھے چال پڑا. مینیجر نے کمرے میں موجود دوسرے افراد سے کچھ پہنا تو ایک طرف کسی کی طرف دیکھا تک نہیں. عقبی دروازے سے وہ ایک تنگ سے راستے سے ہوتے ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا جس میں ایک بند دروازہ تھا جس کے باہر دیوار پر ایک فون پیس ہک کے ساتھ لٹکا ہوا تھا. مینیجر نے فون پیس اٹھایا اور اس پر 2 نمبر پریس کر دیے. سکارتو بول رہا ہوں چیف. ایک ایشیائی صاحب آئے. ان کا کہنا ہے کہ وہ فوگی ٹاسک کے کسی باٹوش کے نمائندہ ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. سیکنڈ مینیجر سکارتو نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا. ٹھیک ہے اوکے سر. دوسری طرف سے بات سننے کے بعد سکارتو نے کہا اور فون پیس اس نے واپس ہک سے لٹکا دیا. چند لمحوں بعد ہلکی سی کھٹک کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا. یہ جناب. سکارتو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور عمران نے اس بات میں سارے لا دیا. پھر سکارتو کے پیچھے آگے بڑھتا چلا گیا. یہ ایک اور راستہ تھا جس کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا جس پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا. لیکن جیسے وہ دونوں اس دروازے کے قریب پہنچے سرخ بلب ایک جھماکے سے بجھ گیا. تشریف لے جائیے جناب. چیف آپ کے منتظر ہیں. سکارتو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا. عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گیا. یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا. تشریف رکھے مسٹر چیف ابھی آ رہے ہیں. ایک سائڈ پر موجود مائک سے ایک مردانہ آواز سنائی دی لیکن لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا اور عمران سارے لاتا ہوئے ایک سائڈ پر موجود کرسی پر بیٹھ گیا. لیکن جیسے وہ کرسی پر بیٹھا اچانک اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی پشت میں کوئی سوئی اتر گئی ہو. اس نے چونک کر اٹھنا چاہا لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن پر تیزی سے سیاہ پردہ سچ پھیلتا چلا گیا جیسے کمرے کا شٹر بند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی عمران کے تمام احساسات بھی تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے. ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی باٹوش نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. وہ اس وقت اپنی رہائش گاہ پر موجود تھا. یس باٹوش نے کہا. اسٹار بول رہا ہوں. دوسری طرف سے اسٹار کی آواز سنائی دی. تو باٹوش بے اختیار چونک پڑا. اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی کیونکہ اسٹار کی طرف سے کال آنے کا مطلب تھا کہ لازماً عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی اطلاع دے گا. یس راسکو بول رہا ہوں. باٹوش نے کہا. آپ کا مطلوبہ آدمی اس وقت میری تحویل میں ہے. دوسری طرف سے کہا گیا. تو باٹوش بے اختیار چونک پڑا. مطلوبہ آدمی کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. باٹوش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. آپ نے میرے گروپ کو پاکیزیائی علی عمران کا میک اپ چیک کر کے اس کی اطلاع ماسٹر کو دینے کے لیے کہا تھا. ہم نے پورے ٹاکیوں میں جگہ جگہ کیمرے نصب کر دیے تھے لیکن اب تک کسی طرف سے بھی مطلوبہ اطلاع نہ مل رہی تھی. پھر اچانک مجھے میرے سیکنڈ مینیجر نے اطلاع دی کہ ایک ایشیائی فوگی ٹاسک کے باٹوش کا نمائندہ بن کر آیا. وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے. تو میں بے اختیار چونک پڑا. میں نے اسے اسپیشل آفس میں کال کرایا اور جب اس اسپیشل آفس کی راداری سے گزرا تو میں نے اسے اسکرین پر دیکھا. وہ آپ کا وہی مطلوب آدمی تھا اور میک اپ میں بھی نہ تھا بلکہ اپنی اصل صورت میں تھا. چنانچہ میں نے اسے اسپیشل آفس میں موجود تمام کرسیوں میں موجود خصوصی نظام آن کر دیا جس کے نتیجے میں وہ جیسے ہی ایک کرسی پر بیٹھا اس کی پشت میں سوئی لگی جس کی نوک پر بے ہوش کر دینے والا انتہائی تیز مادہ لگا ہوا تھا. اس کی وجہ سے وہ پلک جھپکنے میں ہی بھی ہوش ہو گیا. اس نے وہاں اسے اٹھوا کر بلیک روم میں راڈز والی مخصوص کرسی میں جکڑ دیا ہے. اسی دوران مجھے یہ اطلاع ملی کہ کوئی ایشیائی ٹپ ٹاپ کلب کے ماسٹر سے ملا ہے. پھر ماسٹر کی لاش اس کے آفس میں پڑی ہوئی ملی ہے. اسے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے اور اس طرح ماسٹر کے خاص آدمی مساکو کی لاش بھی اس کے خفیہ پوائنٹ سے ملی ہے. میں نے جب ماسٹر کو ہلاک کرنے والے ایشیائی کا حلیہ معلوم کرایا تو یہ وہی ٹھیک ہے. میرا آدمی پہنچ رہا ہے. اس کا نام سیٹوما ہے اور وہ آپ سے خصوصی طور پر لاسٹ ایکشن کا کوڈ کہے گا. تب آپ اس کے حوالے سازی کو کر دے. رقم بھی آپ تک پہنچ جائے گی. بے فکر رہیں. باٹوش نے کہا. ٹھیک ہے مجھے آپ پر اعتماد ہے. آپ آدمی بھجوا دیں. میں کاؤنٹر پر اس کا نام بھیجوا دیتا ہوں تاکہ اسے فوری طور پر مجھ سے ملوا دیا جائے. اسٹار نے کہا. اوکے. باٹوش نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا. پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیا. یس سیٹوما بول رہا ہوں. رابطہ قائم ہوتی ہے. ایک مردانہ آواز سنائی دی. راسکو فرام دس اینڈ باٹوش نے تیز لہجے میں کہا. او یس باس حکم باس. دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا گیا. سیٹوما پاکیزیا کا انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ علی عمران اس وقت بے ہوشی کے عالم پاٹونا ہوٹل کے اسٹار کی تحویل میں ہے. تم کار لے کر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ فوراً پاٹونا ہوٹل پہنچو. کاؤنٹر پر تم اپنا نام بتاؤ گے تو تمہیں اسٹار تک پہنچا دیا جائے گا. تم نے اسٹار کو خصوصی کوڈ لاسٹ ایکشن کہنا ہے تو وہ علی عمران کو تمہارے حوالے کر دے گا. تم اس کار میں ڈال کر اپنے پوائنٹ پر رہ جانا اور اسی بے ہوشی کے عالم میں ہلاک کر کے پھر مجھے رپورٹ دینی.
فوری حرکت میں آ جاؤ اور سنو، اس عمران کو کسی طرح بھی ہوش میں لے آنا اور اسے ہلاک کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع مت کرنا۔ اس پر پورا میگزین خالی کر دو اور پھر مجھے اطلاع دو۔ میں تمہاری رپورٹ کا منتظر رہوں گا اور تمہیں اس کا خصوصی انعام بھی ملے گا اور تمہارا عہدہ بھی بڑھا دیا جائے گا۔ باٹوش نے کہا، یس باس، آپ بے فکر رہیں، آپ کے حکم کی لفظ بلفظ تعمیل ہوگی۔ دوسری طرف سے مدبانہ لہجے میں کہا گیا، اوکے، فوراً حرکت میں آ جاؤ، باٹوش نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا۔ پھر کرسی سے اٹھ کر اس نے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ اس کے انداز میں بے چینی نمایاں تھی، وہ بار بار مڑ کر فون کی طرف دیکھتا پھر ٹہلنا شروع کر دیتا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور کال نہ آئی تو وہ کرسی پر بیٹھ کر اس نے گھڑی دیکھنا شروع کر دی۔ اوہ، میں خواہ اتنا پریشان ہو رہا ہوں، ابھی تو وہ کلب پہنچا ہوگا، گھڑی دیکھ کر باٹوش نے کہا۔ پھر اس نے کرسی کی پشت سے سر لگا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بار پھر اٹھا، اس نے ایک بار پھر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک ٹہلنے کے بعد وہ پھر کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے گھڑی دیکھنا شروع کر دی۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کی طویل انتظار کے بعد اچانک فون کی گھنٹی باج اٹھی تو اس نے اس طرح جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا جیسے اگر اسے معمولی سی بھی دیر ہو گئی تو شاید فون پیس میں ایٹم بم پھٹ پڑے گا۔ یس، راسکو بول رہا ہوں، باٹوش نے تیز لہجے میں کہا۔ سٹوما بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے سٹوما کی انتہائی مطمئن آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ باٹوش نے پہلے سے زیادہ تیز لہجے میں پوچھا۔ باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے، اس وقت گولیوں سے چھلنی عمران کی لاش میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، سٹوما نے جواب دیا۔ تم نے اسٹار کو جا کر کیا کوڈ بتایا تھا؟ باٹوش نے چونک کر پوچھا۔ لاسٹ ایکشن، آپ نے یہی کہا تھا نا؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو باٹوش نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ کیا عمران اپنے اصل حلیے میں تھا یا میک اپ میں؟ باٹوش نے پوچھا۔ اپنے اصل حلیے میں باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تم ایسا کرو کہ اس لاش سمیت خصوصی اسٹیمر میں فوگی آ جاؤ اور یہاں اسپیشل پوائنٹ پر فیٹی کے حوالے کر کے مجھے اطلاع دو۔ میں خود اسپیشل پوائنٹ پر آ کر عمران کی لاش چیک کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس جیسے آدمی کی اس طرح موت میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہی۔ باٹوش نے کہا، جیسے آپ کا حکم باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور باٹوش نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ فیٹی بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ راسکو بول رہا ہوں، باٹوش نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا۔ کیا تم پاکستانی ایجنٹ عمران کو پہچانتے ہو؟ باٹوش نے کہا۔ عمران کو؟ یس سر، اچھی طرح، کئی بار اس سے کریمیا میں ملاقات ہو چکی ہے، فیٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ ٹاکیو میں مارا جا چکا ہے، سیٹوما اس کی لاش اسٹیمر کے ذریعے فوگی لا رہا ہے اور وہ لاش سمیت تمہارے پاس پہنچ رہا ہے۔ تم نے خود عمران کی لاش کو چیک کرنا ہے، خاص طور پر اس کا چہرہ میک اپ واشر سے کئی بار چیک کرنا، کیونکہ وہ عام طور پر ڈبل میک اپ کرنے کا بھی عادی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا میک اپ کر کے کسی اور کو بھیج دیا ہو تاکہ ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ اس کے بعد مجھے اطلاع دینا، تمہاری اطلاع کے بعد میں خود اسپیشل پوائنٹ پر آ جاؤں گا۔ باٹوش نے کہا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، میں خصوصی طور پر چیک کروں گا، فیٹی نے جواب دیا تو باٹوش نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ فیٹی نے جواب دیا تو باٹوش نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فیٹی ان معاملات میں بے حد تیز ہے، اس لیے وہ لازماً درست چیکنگ کرے گا۔ جولیا اور اس کے ساتھی ٹوکیو کے بین الاقوامی ایئرپورٹ سے باہر آئے تو ان کا رخ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف تھا۔ اب کیا پروگرام ہے مس جولیا؟ صفدر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، کیونکہ عمران کے بعد اس گروپ کی انچارج جولیا ہی تھی، وہی جو طیارے میں طے کیا گیا تھا۔ پہلے کسی ہوٹل میں کمرے لے کر وہاں مارکیٹ جائیں گے اور وہاں سے اسلحہ خریدیں گے، اس کے بعد ماسٹر اور اسٹار کو چیک کریں گے، جولیا نے کہا۔ تو صفدر نے اس بات میں سارے لا دیا، لیکن ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ ایک پولیس افسر نے انہیں روک لیا۔ آپ ادھر نہیں جا سکتے جناب، یہ ممنوعہ علاقہ ہے، وہاں فائرنگ ہوئی ہے اور 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اس بارے میں پولیس چیکنگ کر رہی ہے، پولیس افسر نے کہا۔ تو وہ سب ٹھٹک کر رک گئے۔ کب ہوئی ہے فائرنگ؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ 1 گھنٹہ پہلے، پولیس افسر نے جواب دیا۔ کون ہلاک ہوا ہے؟ کیا کوئی غیر ملکی؟ جولیا نے پوچھا۔ او نہیں مس، 2 مقامی افراد ہلاک ہوئے ہیں، جہاں تک بتایا جا رہا ہے کسی ایشیائی پر عمارت کی بالکونی سے فائرنگ کی گئی تھی لیکن وہ بچ گیا، جبکہ 2 مقامی آدمی فائرنگ کی زد میں آ گئے، البتہ وہ مقامی بھی غائب ہو گیا ہے اور فائرنگ کرنے والا بھی نہیں مل سکا۔ پولیس اس بارے میں شواہد تلاش کر رہی ہے، پولیس افسر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او اچھا، لیکن ہم تو ٹیکسی اسٹینڈ جانا چاہتے ہیں، جولیا نے کہا۔ آپ دائیں طرف سے گھوم کر جائیں، پولیس افسر نے کہا۔ تو جولیا نے اس بات میں سارے لا دیا، پھر وہ دائیں ہاتھ پر موڑ گئے۔ صفدر، عمران پر فائرنگ ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمران کو پہچان لیا گیا، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب نے اپنی پلاننگ بتائی تھی کہ وہ پہلے ماسٹر کے ذریعے اس باٹونا گروپ کو اس کے کام سے ہٹائے گا، پھر سٹار کے گروپ پاٹونا پر کام کرے گا تاکہ چیکنگ ختم ہو سکے۔ حملہ باٹو گروپ نے کرنا تھا، اس لیے لامالا باٹونا گروپ نے اسے چیک کر لیا ہوگا اور اس کی اطلاع باٹو گروپ کو دے دی گئی ہوگی، اور عمران اب جہاں بھی ہوگا بہرحال وہ ماسٹر تک پہنچ گیا ہوگا، لیکن اس لیے اب ہوٹل جانے کی بجائے سیدھا ماسٹر تک پہنچنا چاہیے، صفدر نے کہا۔
لیکن دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں ماسٹر کے بارے میں تفصیل کا علم نہیں ہے، اور دوسرا ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے۔ جولیا نے جواب دیا۔ وہ دائیں طرف سے ایک لمبا چکر کاٹ کر ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھے چلے